السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سال کا پہلا چاند گرہن آج یعنی جمعے کے دن ہونے جا رہا ہے، تو خواتین جن کی نئی نئی شادیاں ہوئی ہیں، جو پریگننٹ ہیں، وہ ڈری ہوئی ہیں، سہمی ہوئی ہیں کہ چاند گرہن ہوگا تو کچھ ان کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ رات کو ہی میرے کزن ہیں، ان کا کال آیا، ان کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، پوچھنے لگے مفتی صاحب چاند گرہن ہوگا تو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اور کون سی چیزیں چھونا چاہیے، کون سی چیزیں نہیں چھونا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں چلتی ہیں نا معاشرے میں، سماج میں، کہ چھری نہیں پکڑنا چاہیے، چولہے کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے، آسمان کے نیچے نہیں آنا چاہیے، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ سوشل میڈیا پہ جب میں نے سرچ کیا تو اس طرح کے ٹائٹل تھمبنیل کے ساتھ تو ڈھیروں ویڈیوز تھیں۔ سال کا پہلا چاند گرہن، کہیں آپ کی خوشیاں نہ چھین لے، کریں یہ 3 کام، پریگننٹ عورتیں یہ کریں ساودھانی۔ تو مجھے آج فجر کی نماز کے بعد امیڈیٹلی یہ میسیج ریکارڈ کروانا پڑ رہا ہے، تاکہ آپ لوگ بالکل مت ڈرو، بالکل پریشان مت ہو۔ سورج گرہن، چاند گرہن، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سورج گرہن ہوتا یا چاند گرہن ہوتا تو حضور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے اور لمبی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے کہ دیکھو، جو اللہ سورج کو روشنی والا بنا کے رکھا ہوا ہے کہ سورج سے روشنی ملتی ہے، چاند سے چاندنی ملتی ہے، دیکھو وہ اللہ قدرت والا ہے، ان کی چاندنی اور ان کی روشنی کو مدھم اور ختم بھی کر سکتا ہے۔ تو دیکھو، مالک میں ہوں، طاقت والا میں ہوں۔ اللہ کی قدرت کو پہچانو اور اللہ کی قدرت کو پہچان کر اللہ کی طاقت کو مانو، تو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ سنت طریقہ یہ ہے۔ اور نماز کسوف اور نماز خسوف پڑھی جاتی ہے، چاند گرہن کی نماز، سورج گرہن کی نماز۔ اب خواتین کیا کریں؟ خواتین کچھ نہ کریں، چاند گرہن ہو اللہ کی طرف متوجہ ہوں، نماز عبادت میں اپنا ٹائم لگائیں۔ باقی یہ جو چلتا ہے کہ چھری نہیں پکڑنا چاہیے، چولہے پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، یہ غیر مسلموں کی چیزیں ہیں۔ غیر مسلموں کے کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا انڈیا کے اندر غیر مسلموں کے ساتھ رہتے آ رہے ہیں، تو یہ جہالت والی باتیں آج بھی ہمارے معاشرے اور سماج میں چلتی ہے کہ چھری پکڑنے سے یہ ہو جاتا ہے اور چولہے پہ بیٹھنے سے یہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر بیان فرمایا کہ چاند گرہن، سورج گرہن یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب چاند گرہن ہو، سورج گرہن ہو تو اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو، توبہ استغفار میں اپنا وقت گزارو۔ باقی خواتین کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رمضان کا ٹائم چل رہا ہے، اپنا ٹائم ویسے ہی ہمیں عبادت میں لگانا ہے۔ چاند گرہن ہو تو خاص طور پر ہمیں عبادت کرنی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، توبہ استغفار کیجئے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ باقی پریگننٹ خواتین کو، جن کی نئی نئی شادیاں ہوئی ہیں، ان کو ڈرنے کی، گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چھری اور لوہے کی چیزیں اور چولہے پر بیٹھنے سے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ سب فالتو کی باتیں ہیں۔ اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کریں، اللہ پر یقین مضبوط کرے، کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ سورج بھی اللہ کا بنایا ہوا، چاند بھی اللہ کا بنایا ہوا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث میں ہمیں یہی ملتا ہے، اسی لیے گھبرانے کی، ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ سال کا پہلا چاند گرہن ہے، چاند گرہن ہو، عبادت میں لگ جاؤ، اور عبادت میں نہیں لگے تو چلتے پھرتے استغفار پڑھو، استغفار کی کثرت کرو جب چاند گرہن ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے امید ہے اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ بالکل مت گھبرائیے، اور گھبراہٹ میں ڈالنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ بالکل مت دیکھیے، ورنہ گھبراہٹ بڑھے گی۔ اور اب یہ خواتین تو بیچاری ویڈیو میری دیکھ لیں گی، ساس کا پریشر ہوتا ہے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ تو جتنی بھی ساسیں ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر، جتنی بھی میری ماں کی عمر کی ہیں، دیکھیے قرآن و حدیث سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث پر ایمان رکھیں، یقین رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آپ بھی فالو کریں، اپنی بہو کو بھی فالو کرائیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ میری آپ سے درخواست ہے، ونتی ہے۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔